تو فائنلی وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا۔ روشین نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قدرت اس کی اس طرح سے مدد کرے گی کہ جیسے ہی یہ خلا لینے کی نیت کرنے لگی ہے باسط سے، اب وہاں پر ہی یوسف کی انٹری ہو جانی ہے۔ تو کیا یوسف آ کر سارے کے سارے وفا کے راز فاش کر دے گا، یا تو پھر یوسف وفا کو جان سے ہی مار ڈالے گا، کیونکہ اس نے وفا سے یہ پہلے دن ہی کہہ رکھا تھا کہ تم صرف اور صرف یوسف کی ہو اور یوسف کے علاوہ وفا کے نام کے ساتھ کسی کا بھی نام نہیں جڑ سکتا، یا تو پھر یوسف باسط کو ہی جان سے مار ڈالے گا صرف اور صرف وفا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دراصل وفا ابھی بہت ہی زیادہ خوش ہے، کیونکہ واقعی میں اس نے باسط کو حاصل کر ہی لیا ہے۔ جو اس نے روشین کو کہا تھا کہ سب کچھ میں حاصل کر لوں گی، وہ چیزیں تو اس کو مل ہی گئی ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ یہ شکل سے بالکل ہی ملازمہ ہی لگتی ہے، ابھی بھی اس گھر کی بالکل بھی مالکن نہیں لگتی، اور وفا کا گیٹ اپ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ بالکل ہی نوکرانی جیسی ہی فیل دیتی ہے، بالکل بھی گھر کے مالکن والی وائب آتی ہی نہیں ہے اس سے۔ لیکن اب یہ جانتی ہی نہیں کہ اس نے کتنا ہی گھاٹے کا سودا کر لیا ہے اپنی جان کو چھڑوانے کے لیے یوسف سے، کیونکہ اب یوسف دبئی جو گیا ہوا تھا 6 مہینوں کے لیے، اب وہ واپس آ جانے والا ہے، کیونکہ یوسف نے بالکل بھی اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اس عرصے میں، کیونکہ یوسف دراصل دبئی کی جیل میں تھا۔ دبئی میں اس پر ایک فراڈ کا الزام لگ گیا تھا، کیونکہ یوسف ایسے ہی ہیرا پھیری کے کاموں میں ماہر تھا اور یہ کام اس نے دبئی جا کر بھی چھوڑے۔ اب اس کو دبئی میں تو اریسٹ کر لیا گیا تھا، لیکن یہ اپنی سزا کی مدت پوری کر کے پاکستان واپس آ جانے والا ہے۔ یوسف جیسے ہی پاکستان واپس آتا ہے تو فوراً سے ہی وفا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وفا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ ہونا ہی بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے یوسف کے لیے۔ وفا کے نمبر پر جب یوسف کال کرتا ہے تو وفا تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بالکل بھی کال اٹینڈ نہیں کرتی، الٹا اپنی ماں کے پاس بھاگ کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ منحوس یوسف اتنے عرصے بعد مجھے کیوں کال کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے باسط کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ اماں اگر ایسا ہو گیا نا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جس سے اس کو بہت ہی مشکلات دیکھنی پڑے، لیکن اب میرا کیا بنے گا؟ جس پر زلیخا بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا ہے، کہیں روشین نے تو یوسف کو سب کچھ نہیں بتا دیا؟ جس پر وفا کہتی ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، روشین اب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، اماں مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں؟ جس پر زلیخا تو اپنی بیٹی کو ریڈ فلیگ دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو تم نے کرنا ہے خود کرو، میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، دن رات تمہارے ہی کام دیکھتی رہوں۔ وفا کو باسط لینے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا وفا، تم اتنی کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ تو وفا کہتی ہے کوئی بات نہیں باسط، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ تو باسط کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آج شاپنگ پر لے کر جانا تھا اور باہر سے ہم کھانا بھی کھا کر آئیں گے، چلاؤ میرے ساتھ چلو نا وفا۔ تو وفا کہتی ہے ہاں میں آ رہی ہوں، آپ چلیں بس میں آتی ہوں، اور وفا پیچھے سے بہت زیادہ گھبرائی ہوتی ہے لیکن تیار شیار ہو کر اب باسط کے ساتھ چلی جاتی ہے ڈیٹ پر۔ دوسری طرف بیچاری روشین ہے کہ روشین نے سوچ لیا ہے کہ اب باسط سے وہ خلا لے لے گی، کیونکہ باسط کی حرکتیں اور اس کا رویہ بالکل بھی اب اس قابل رہا نہیں ہے کہ روشین اس کے ساتھ اب ایک منٹ بھی گزارے، کیونکہ وفا کی پٹی اس کی آنکھوں میں ایسے بندی ہے کہ باسط کو نہ ہی اپنی ماں کا لحاظ تھا، وہ بیچاری دنیا سے ہی چلی گئی، اور نہ ہی اپنی بیوی کا لحاظ رہا ہے۔ روشین اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں باسط سے خلا لے لوں گی، آپ نے مجھے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن میری تو سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن اب مجھے سمجھ آ چکی ہے، باسط واقعی ہی موو آن کر چکے ہیں، ان کو نہ میری پرواہ ہے اور نہ ہی میری بچیوں کی، نہ جانے میری بچیاں وہاں پر کس حال میں ہوں گی۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ روشین بیٹا تم فکر ہی مت کرو، ہم منال اور مشال کو بہت جلد یہاں پر لے آئیں گے، میرا ایک وکیل دوست ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ شہر کے سب سے بڑے وکیل سے بات کر کے تمہارا کیس لڑوائے گا بھی اور جتوائے گا بھی۔ اب دوسری طرف منال اور مشال کا حال بہت ہی زیادہ برا کیا ہوا ہے زلیخا نے اور وفا نے۔ وفا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں، ان دونوں بچیوں کو کمرے میں لاک کر دینا اور کوئی ضرورت نہیں ان کو کھانا پینا دینے کی، کیونکہ ان کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، اچھا ہے روئیں گی دن رات تو اپنی ماں کے پاس دفع ہو جائیں گی، مجھے تو زہر لگتی ہیں یہ دونوں۔ قسمتی وفا کی تو دیکھو ابھی یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے باسط آ جاتا ہے۔ باسط کہتا ہے وفا یہ تم کیا بات کر رہی ہو بچیوں کے بارے میں؟ تو ایک دم سے ہکی بکی رہ جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے باسط کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی اماں سے کہہ رہی تھی کہ بچیوں کا دھیان رکھیں۔ باسط کہتا ہے وفا میرے ساتھ اتنی چلاکیاں مت لگاؤ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ بچیوں کو کمرے میں بند کر دے اور کھانا بھی نہ دے۔ جس پر زلیخا بیچ میں بول پڑتی ہے اور کہتی ہے نہیں باسط میاں ایسی بات نہیں ہے۔ جس پر باسط جو کہ انتہا سے زیادہ بدتمیز انسان ہے، اس کو تو اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں تھا، زلیخا کا کیسے لحاظ کرے گا؟ کہتا ہے کہ آنٹی آپ ایک منٹ خاموش رہیں، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں نا، اور آپ کون ہوتی ہیں ہمارے درمیان بولنے والی؟ باسط کہتا ہے میں تمہاری آج یہ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں، لیکن دوسری غلطی
غلطی کی گنجائش نہیں ہے، میری بچیاں میرا سب کچھ ہیں، میں نے روشین کو اس گھر سے نکال دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بیٹیاں لاوارث ہیں، ان کا باپ ابھی زندہ ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میری بچیوں کی ہی وجہ سے تم وفا اس گھر میں آئی تھی۔ اگر میرا اچھا سلوک تم نے دیکھا ہے تو تمہیں میرا برے سلوک کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے۔ روشین ایک اچھی ماں نہیں ثابت ہوئی کیونکہ وہ میری بچوں کی بہت غلط پرورش کر رہی تھی، اس لیے میں ان کو یہاں پر لے آیا ہوں، لیکن تم میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ خیر وفا جو کہ اتنی شاطر عورت ہے اب سمجھ آتی ہے کہ دال تو گلنی نہیں، تو بعد میں معافی مانگ لیتی ہے، کہتی ہے باسط مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نا مزید ڈپریشن میں آ گئی ہوں، اس لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، آئی ہوپ آپ میری پہلی غلطی سمجھ کر اس کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ دونوں چلے جاتے ہیں باہر ڈنر پر کے، دوسری طرف راستے میں ہی یوسف ہوتا ہے اور یوسف آ جاتا ہے باسط کے گھر میں۔ باسط کے گھر میں اور یوسف کی گاڑی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، باسط دیکھتا ہے یوسف کو، ہکا بکا رہ جاتا ہے کیونکہ باسط نے تو اس لڑکے کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو کہ ان کے گھر میں آیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے روشین نے 2 لاکھ روپیہ دے کر رشوت یہاں پر بھیجا ہے کہ میں وفا کے کردار کو خراب کر دوں۔ اب باسط بہت غصے میں ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو روشین نے بھیج دیا ہے، اور وفا اتنی ڈرامے باز عورت ہے، وہاں گاڑی میں ہی چیخنے لگ جاتی ہے کہ باسط یہ تو وہی اوباش لڑکا ہے نا جو اس دن آیا تھا ہمارے گھر میں۔ باسط کہتا ہے کہ صبر کرو میں اس کی بات سن کے آتا ہوں، جس پر وفا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے نہیں باسط آپ پلیز مت جائیں، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، روشین آپی نے پھر کوئی نہ کوئی بات کر کے بھیج دیا ہوگا اس کو، اور زبردستی باسط کے ساتھ گاڑی لے کر نکل جاتی ہے، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یوسف اب ان کا پیچھا کرتے کرتے جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ یوسف کو تو ابھی اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا نے تو باسط کے ساتھ نکاح ہی کر لیا ہے، اس کو تو بس یہی لگتا ہے کہ دونوں کا ابھی بھی افیئر چل رہا ہے اور دونوں آپس میں ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ خیر یہ جہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر یوسف آ کر کہتا ہے باسط کو آوازیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باسط صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور دوسری طرف وفا ہے کہ وفا کے تو جان پوری ہی جسم سے نکل چکی ہے کیونکہ اب اس کو سمجھ آ رہا ہے یا تو سٹوری آر ہو جائے گی یا تو پھر پار ہو جائے گی، کیونکہ بچنے کی کوئی بھی صورت اس کو دکھ نہیں رہی، موت اس کے سامنے ہی کھڑی ہے۔ یوسف کہتا ہے باسط کو کہ باسط صاحب میں وفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس دن بھی بات نامکمل رہ گئی اور میں کچھ عرصہ دبئی چلا گیا تھا اور اب واپس آیا ہوں، جس پر باسط کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، وفا میری بیوی ہے۔ جس پر یوسف یہ بات سنتا ہے اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے اور غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بیوی اور آپ کی، یہ صرف اور صرف میری ہے۔ باسط کہتا ہے تمہیں پھر سے روشین نے بھیج دیا ہے نا، جس پر یوسف کہتا ہے مجھے روشین نے کیوں بھیجنا ہے، البتہ مجھے تو اس دن بھی روشین نے نہیں بھیجا تھا، میں اپنی مرضی سے آیا تھا، اور وفا تم نے شادی کر لی ہے، تم نہیں جانتی تم صرف اور صرف یوسف کی امانت تھی۔ جس پر وفا دوبارہ سے ڈرامے بازیاں سٹارٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط چلیں گھر چلتے ہیں، یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جس پر یوسف پیچھے سے ایک زوردار آواز لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے وفا کو کہ تم اب اپنی موت کی ذمہ دار خود ہوگی، اور یوسف سارا کی ساری سچائی باسط کو بتا دیتا ہے اور ایویڈنس بھی موبائل میں شو کروا دیتا ہے کہ یہ دیکھیں اس لڑکی کا اور میرا ریلیشن شپ آج کا نہیں ہے بلکہ بہت ہی پرانا ہے، ہم پرانے محلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور اس بات کا زلیخا آنٹی کو بھی سب کچھ پتا ہے، یعنی کہ اب باسط کے سامنے یوسف نے ساری حقیقت کھول دینی ہے وفا کی، اور وفا کا راز فاش ہو جانا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی رہ گئی ہیں صرف چند ہی، لیکن آنے والی لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔